صدیوں پہلے پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ وہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، مگر بستی کے بیچوں بیچ ایک بوڑھا درویش رہتا تھا جس کا نام بابا رحمت تھا۔ اس کی جھونپڑی بہت چھوٹی تھی، مگر دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا۔ ہر جمعہ بابا رحمت اپنی جھونپڑی کے باہر ایک چٹائی بچھاتا، اس پر 2 پیالے رکھتا، گرم روٹی بناتا اور ایک خالی کرسی کے سامنے کھانا رکھ دیتا۔ لوگوں نے برسوں تک یہ منظر دیکھا، مگر کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ خالی کرسی کس کے لیے ہے۔ ایک نوجوان حسن اکثر درویش کے پاس بیٹھتا تھا۔ ایک جمعہ اس نے آخرکار پوچھ لیا، بابا جی اب ہر جمعہ اس خالی کرسی کے سامنے کھانا کیوں رکھتے ہیں؟ بابا رحمت نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور مسکرا کر کہا، اس شخص کے لیے جو شاید آج دنیا میں اکیلا ہو۔ حسن نے کہا، لیکن یہاں تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں۔ درویش نے جواب دیا، ضرورت مند کا انتظار ہمیشہ دروازے پر کھڑا ہو کر نہیں کیا جاتا، کبھی دسترخوان پہلے بچھانا پڑتا ہے۔ حسن کو بات عجیب لگی۔ اگلے جمعہ بھی یہی ہوا۔ خالی کرسی، 2 پیالے، 2 روٹیاں اور ایک چھوٹا سا چراغ۔ حسن نے پھر پوچھا، اگر کوئی نہ آئے تو؟ بابا رحمت نے کہا، تو کھانا کسی بھوکے جانور کو دے دیں گے، اور اگر جانور بھی نہ آیا تو کسی غریب کے گھر پہنچا دیں گے، اور اگر کوئی غریب بھی نہ ملا۔ درویش ہنس پڑا، بیٹا نیکی کے لیے بہانے مت ڈھونڈو، راستے خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ حسن کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، مگر اس کے اندر ایک مسئلہ تھا۔ وہ اپنی زندگی سے بہت ناراض تھا۔ اس کا کاروبار کئی بار ناکام ہو چکا تھا۔ لوگ اسے ناکام کہتے تھے۔ وہ اکثر سوچتا، اللہ میری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ایک رات وہ بابا رحمت کے پاس گیا، بابا جی میں دعا کرتا ہوں مگر کچھ بدلتا نہیں۔ درویش نے پوچھا، تم کیا مانگتے ہو؟ دولت اور عزت اور کامیابی؟ بابا نے پوچھا، کبھی یہ مانگا کہ اللہ تمہیں کسی کے لیے فائدہ مند بنا دے؟ حسن خاموش ہو گیا۔ نہیں، بابا رحمت نے کہا، شاید تمہاری دعائیں تمہارے گرد گھوم رہی ہیں، اسی لیے تمہیں راستہ تنگ محسوس ہوتا ہے۔ اگلے جمعہ بابا نے حسن سے کہا، آج کھانا تم تیار کرو۔ حسن نے حیرت سے پوچھا، میں؟ ہاں۔ حسن نے کھانا بنایا، دسترخوان بچھایا، خالی کرسی رکھی، مگر کوئی نہیں آیا۔ کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ حسن نے کہا، دیکھا بابا، میں نے کہا تھا کوئی نہیں آئے گا۔ بابا رحمت نے کہا، کھانا اٹھاؤ۔ کہاں لے جائیں؟ بستی کے آخری گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ حسن وہاں گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کمزور آواز آئی، کون؟ میں حسن ہوں۔ دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھی عورت اکیلی بیٹھی تھی۔ حسن نے کھانا سامنے رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بیٹا آج صبح سے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ حسن واپس آیا۔ بابا رحمت نے کچھ نہیں پوچھا۔ حسن نے خود کہا، بابا جی خالی کرسی خالی نہیں تھی۔ درویش مسکرایا، بس یہی سمجھنا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ حسن اب ہر جمعہ کھانا تیار کرتا۔ وہ کبھی غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتا، کبھی مسافروں کو پانی دیتا، کبھی بیماروں کے لیے دوا لاتا، مگر اس کی اپنی زندگی میں کوئی بڑا معجزہ نہیں آیا۔ کاروبار اب بھی معمولی تھا، پیسے اب بھی کم تھے۔ ایک دن حسن نے کہا، بابا جی میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں مگر میری اپنی زندگی کب بدلے گی؟ بابا رحمت نے جواب دیا، تم ابھی بھی اپنی مدد کا حساب رکھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ تم نے نیکی کو تجارت بنا لیا ہے۔ میں نے 1 روٹی دی، اب اللہ مجھے 10 روٹیاں دے۔ میں نے کسی کی مدد کی، اب میری مشکل ختم ہو۔ یہ نیکی نہیں سودا ہے۔ حسن کی آنکھیں جھک گئیں۔ درویش نے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ سودا نہیں کیا جاتا، اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ کبھی تمہیں اس کا اجر دنیا میں ملے گا، کبھی دل کے سکون میں۔
کبھی کسی مصیبت کے ٹل جانے میں، اور کبھی آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے گا۔ تمہیں یہ طے کرنے کا اختیار نہیں کہ اجر کس شکل میں آئے۔ اس دن حسن نے اپنی نیت بدلنے کی کوشش کی۔ اب وہ نیکی کے بعد کسی نتیجے کا انتظار نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے مدد کرتا، خاموشی سے واپس آتا، اور ہر جمعہ وہ خالی کرسی کے سامنے کھانا رکھتا۔ ایک سرد جمعہ بستی پر برف جیسی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بابا رحمت بہت کمزور تھے۔ حسن نے کہا، آج آرام کریں۔ درویش نے کہا، نہیں، آج کرسی ضرور رکھنا۔ حسن نے دسترخوان بچھایا، روٹی رکھی، دال رکھی، چراغ جلایا۔ خالی کرسی سامنے تھی۔ رات کافی ہو گئی، کوئی نہیں آیا۔ حسن نے کہا، بابا شاید آج کوئی نہیں آئے گا۔ بابا رحمت نے کہا، انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ حسن نے دروازہ کھولا۔ ایک بوڑھا مسافر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حسن نے فوراً اسے اندر بٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ مسافر کی نظریں سیدھی خالی کرسی پر تھیں۔ وہ بیٹھ گیا۔ بابا رحمت نے مسکرا کر کہا، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھی۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کیوں مگر آج مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اسی گھر میں آنا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد مسافر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پرانا کپڑا نکالا۔ اس میں ایک خط لپٹا ہوا تھا۔ اس نے بابا رحمت کو دیا۔ درویش نے خط پڑھا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حسن نے پوچھا، کیا ہوا؟ بابا نے کہا، یہ خط میرے بھائی کا ہے۔ حسن حیران ہو گیا۔ آپ کا بھائی؟ ہاں، آپ نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، 40 سال پہلے ہم دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ وہ بستی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا مگر اسے تلاش نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو وہ خود راستہ بنائے گا۔ مسافر نے کہا، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ حسن حیران رہ گیا۔ بابا رحمت نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، تو آخرکار خالی کرسی کسی کو لے ہی آئی۔ مسافر نے بتایا کہ بابا رحمت کا بھائی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، مگر مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اگر کبھی تمہیں میرے بھائی کا گھر ملے تو اسے کہنا میں نے اسے کبھی دل سے برا نہیں چاہا۔ بابا رحمت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، تو نے 40 سال بعد بھی دل کا ایک دروازہ بند نہیں ہونے دیا۔ اس رات حسن نے پہلی بار سمجھا کہ خالی کرسی صرف بھوکے آدمی کے لیے نہیں تھی، وہ معافی کے لیے بھی تھی، وہ امید کے لیے بھی تھی، وہ اس شخص کے لیے بھی تھی جس کے آنے کا کوئی یقین نہیں تھا۔ چند دن بعد بابا رحمت بیمار ہو گئے۔ انہوں نے حسن سے کہا، میرا ایک کام کرنا۔ کیا؟ اس خالی کرسی کو کبھی مت ہٹانا۔ حسن نے کہا، میں ہمیشہ اسے رکھوں گا۔ درویش نے کہا، صرف کرسی نہیں، اس کے لیے جگہ بھی رکھنا جو تمہیں پسند نہیں۔ حسن حیران ہوا، دشمن کے لیے بھی؟ بابا نے کہا، خاص طور پر اس کے لیے، کیونکہ محبت کی اصل آزمائش دوست کے لیے جگہ بنانا نہیں، دشمن کے لیے جگہ بنانا ہے۔ کچھ عرصے بعد بابا رحمت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسن نے ان کی جھونپڑی کو ایک چھوٹے سے مسافر خانے میں بدل دیا۔ ہر جمعہ وہاں دسترخوان بچھتا، ایک کرسی ہمیشہ خالی رہتی۔ لوگ جانتے تھے، وہ کرسی کسی ایک شخص کی نہیں، وہ اس شخص کی ہے جو بھوکا ہو، جو تنہا ہو، جو مسافر ہو، جو غم زدہ ہو، جو معافی چاہتا ہو، وہ شخص جسے دنیا نے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ دی ہو۔ سالوں بعد حسن بھی بوڑھا ہو گیا۔ ایک جمعہ اس کا پوتا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، دادا جان، یہ ایک کرسی ہمیشہ خالی کیوں رہتی ہے؟ حسن نے کہا،
کیونکہ بیٹا ہمارے دسترخوان پر ہمیشہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو ہمارے منصوبے سے باہر کسی انسان کے لیے ہو۔ پوتے نے پوچھا، اگر کوئی نہ آئے؟ حسن مسکرایا، تو ہم انتظار کریں گے، اور اگر کبھی نہ آئے تو کھانا کسی اور کے کام آ جائے گا، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کرسی کس کی ہے؟ حسن نے آہستہ سے جواب دیا، یہ اس شخص کی ہے جسے ابھی ہم نہیں جانتے، مگر شاید اللہ اسے ہمارے دروازے تک بھیجنے والا ہے۔ اس نے پھر چراغ جلایا، دسترخوان پر کھانا رکھا، خالی کرسی سامنے تھی، باہر رات اتر رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، اور دور کہیں کسی مسافر کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حسن نے دروازے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والا کون ہے، مگر اب اسے یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ بابا رحمت اسے ایک بہت بڑا راز سکھا گئے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کسی ضرورت مند کو تمہارے دروازے پر اس لیے نہیں بھیجتا کہ اسے تمہاری مدد چاہیے، کبھی وہ تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے بھیجتا ہے کہ تمہارے پاس دینے کو کچھ ہے، اور شاید نیکی کی سب سے خوبصورت شکل یہی ہے۔ دسترخوان پہلے بچھا دو، کرسی پہلے رکھ دو، چراغ پہلے جلا دو، پھر انتظار کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ آج رات کون سا مسافر تمہاری زندگی کے دروازے پر دستک دینے والا ہے، اور شاید وہ شخص تمہاری مدد لینے نہیں، تمہارے دل کو جگانے آ رہا ہو۔